بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جامع القرآن، عشرہ مبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، پیکر حیا، سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو انہیں یکے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کہلانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 نام دیے۔ ان میں سے مشورے سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال تھا۔ اس دور میں بھی اسلامی فتوحات جاری رہیں، مسلمانوں کی بحری فوج بنائی گئی، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے دین کو اپنانے سے منع کیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو ڈرایا، دھمکایا، پھر چٹائی میں لپیٹ کر مارا، دوہیں کی دونی دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی صورت اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر رسی سے باندھ دیا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ چچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینے پہنچے۔ اس وقت مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ جب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے تاکہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلہ خرید کر منہ مانگے داموں بیچ سکیں۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا۔ تاجروں نے کہا، آپ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ تاجر بولے، ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو کم ہے اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، چلو 10 کے 14 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ کہا 10 کے 15 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، شاید مدینے میں کوئی اور تاجر ہو جو ہم سے بھی آپ کو زیادہ منافع دے کر اس کو آپ سے خرید لے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا، ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، 1 پر 10 یعنی 10 پر 100، پھر کیوں نہ میں اس کے ہاتھ یہ سب کچھ بیچ ڈالوں۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے، وہ اللہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے۔ اس رات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے جس میں مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ
سننا چاہتا ہوں، لیکن آپ جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صدقہ دیا ہے اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ ہم آج اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ ملے گا۔ بخاری کی روایت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس کی نوک کو پانی اور مٹی کے درمیان مار رہے تھے۔ ایک شخص نے باغ کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو موسیٰ نے کہا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ کہا، پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو۔ میں گیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، دروازہ کھولو اور فتنے پر جو برپا ہوگا انہیں جنت کی خوشخبری دے دو، یعنی ایک آزمائش کے ساتھ جو ان پر آئے گی جنت کی بشارت دے دو۔ کہا، میں گیا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا اور بیعت رضوان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے جانے کے بعد ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ ترمذی۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشیری سے منقول ہے کہ میں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بحر روما کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا، کوئی شخص بحر روما خرید کر اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر قرار دے گا تو اسے اللہ جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ کنواں خریدا اور میں نے اس میں اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈول کے برابر سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اس سے پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی جیسا نمکین پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا، ہاں ہاں، اللہ کی قسم، یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کا تنگی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہاں۔ پھر فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر
مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کر دیا۔ آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے صبیر پہاڑ پر تھے؟ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے صبیر، سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم سچ ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں نے، میرے مخالفین نے میرے حق میں گواہی دے دی ہے، انہوں نے میرے حق میں گواہی دی ہے کہ میں شہید ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ شکریہ۔